ورنہ اگر خدمت خلق کا دامن تھام کر عرب اٹھ جاتا 300 سال کی قیامت فلسطین نہ دیکھتا۔ اب میں نے پوچھا کہ یہ پوری مسجد اتنی بڑی تھی مسجد، یہ پوری مسجد کو کتنے روپے کا ماربل لگا؟ تو انہوں نے کہا کہ 20 لاکھ کا ماربل لگا ہے۔ میں نے کہا کہ قالین بچھانا ہی تھا تو کیا یہ 20 لاکھ روپے میں کوئی یتیم آپ کو یاد نہیں آیا؟ کوئی بیوہ آپ کو یاد نہیں آئی؟ کوئی مریض آپ کو یاد نہیں آیا؟ کوئی وہ بچہ جو اسکول کی فیس نہ بننے پر کلاس کے سبوں بچوں کے سامنے شرمندہ ہو کر آتا ہے، کیا وہ بچہ یاد نہیں آیا؟ غریبی کیا، امیری کیا، باپ کی طاقت کیا، اماں کا حوصلہ کیا، معصوموں کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ان کو تو صرف ضد ہی ضد، لینا ہی لینا آتا ہے۔ فیس 300 روپے نہ بننے والے ماں باپ بھی ہیں، 500 روپے نہ بننے والے ماں باپ بھی ہیں، ایڈمیشن فیس نہ بننے والے ماں باپ بھی ہیں۔ جب ماں باپ اسکول میں فیس نہیں بنتے قبلہ، یہ درد کہتے ہوئے میرا دل روتا ہے، جب بچے اسکول میں فیس نہیں بنتے تو اسکول کے ٹیچرز اور ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ مس بچوں کے سامنے اس بچے کو ذلیل کرتے ہیں۔ وہ بچہ آ کر اپنے گھر میں کہتا ہے امی فیس کے پیسے دیو، امی ابا فیس کے پیسے دیو ابا، ساتھیوں کے سامنے ٹیچر مجھے ڈانٹے اور کہہ رہے ہیں کہ کل فیس نہیں لائیں گے تو تمہارے اسکول کا داخلہ بند۔ کوئی بچہ کہتا ہے کہ مجھے وہ ہال ٹکٹ نہیں دیا جائے گا فلاں اور فلاں۔ یہ 20 لاکھ روپے میں کیا قوم کے ذمہ داروں کو ایسے بچے یاد نہیں آتے؟ تقریر کا مائک چھوڑ کر مجھ سے کبھی پرسنل ملاقات کرو، پورے ثبوتوں کے ساتھ پیش کر دوں، لیکن اشارتاً ایک بات کہ آپ سنسر کر دو، ڈاکٹر دوائیاں جو لکھتے ہیں نا وہ سووں کے نہیں ہزاروں کی دوائیاں ہو رہی ہیں۔ جب شوہر بیماری کے گھاٹ اتر جاتا ہے، بیوی اپنے سہاگ کی حفاظت کے لیے در در پھرتی ہے، آؤ میرے پاس، آؤ ان علماء کے پاس آؤ۔ کہاں سوتے پڑے ہو؟ موبائل سے باہر نکلنے کا وقت نہیں ہے تم کو، موبائل سے باہر نکل کر تم کو تمہارا گھر نظر نہیں آتا تو دنیا کیا نظر آئے گی؟ موبائل سے باہر نکل کر تم کو تمہارا گھر نظر نہیں آتا۔ میرے نوجوانوں، میں تمہارے گریبان کی پٹیاں پکڑ کر ایک رشتہ تمہارے میرے درمیان ہے، حق جتاتے ہوئے کہہ رہا ہوں، موبائل سے باہر نکل کر تم کو تمہاری ماں نظر نہیں آتی، موبائل سے باہر نکل کر تم کو تمہارا باپ نظر نہیں آتا، بیوی بچے نظر نہیں آتے تو قوم کیا نظر آئے گی؟ جن کی نگاہیں قوم پر ہے ان کے پاس آؤ، بتائیں گے جب دوائیوں کی قیمت طاقت سے باہر ہوتی ہے تو ہماری قوم کی وہ بہنیں بھی کچھ ملیں گی جو اپنی عزتوں کا سودا کر کے دواؤں کا انتظام کرتی ہیں۔ میں تو آپ کچھ بھی کہہ لیں، اس وقت میں تہجد کا سبق پڑھانے سے بھی زیادہ خدمت کا سبق پڑھانا چاہتا ہوں۔ جس جگہ پر عالی شان مسجدیں تعمیر کرتے ہیں اسی مسجد کی گلی میں کتنے بیواگان ہیں اس مسجد کے صدر کو معلوم ہے، اس مسجد کے سیکرٹری کو نہیں معلوم، اس مسجد کے ممبر کو نہیں معلوم۔ ایک تقریر میں نے کہا تھا میرے اساتذہ مجھے بہت دعا دی ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا، ہوتا نہیں ہوتا، بیجاپور میں مرتے لوگ نہیں مرتے، نہیں مرتے گا تو بولو آ جاؤ تو یہاں، مرتے نہیں مرتے، مرتے کبھی مرد کبھی عورت۔ کسی مرد کا انتقال ہو گیا، عام ذہن کے مطابق جوانی میں
تو اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، جنازے کے وقت دیکھنے کے لیے سب جاتے ہیں، جاتے نہیں جاتے ہیں؟ وہاں ایک عمل شروع کر دو۔ رحمان فاؤنڈیشن کے مقاصد کے ساتھ جڑ کر کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم کو معلوم ہے کہ جس کا انتقال ہوا اس کا گھر غریبی سے گزرتا ہے، سادہ سیدھا انسان ہے، ہم لوگ جاتے ہیں، ہمارے گھر والے جاتے ہیں، جا کر دیکھ کر تسلی دے کر آتے ہیں، بن مٹھی سے بیوہ کے ہاتھ میں۔ اگر جتنے لوگ میت کے گھر جاتے ہیں بن مٹھی سے 500 روپے رکھ کر آ جائے تو کم سے کم عدت سکون کی گزرے گی۔ شادیاں کو جاؤ بولو ماما اتنے بڑے بڑے جنازے، گفٹا، پھول کے ہاراں پر کتنا پیسہ خرچہ ہو رہا ہے حضرت؟ وہ کیا مشین بولتے سو وزن اٹھاتی ہے نا، کرین سے پھول کے ہارا پنا رہی ہیں آج کل۔ کیا تبھی کرون کا وہ کیا کہتے ہیں ہک ٹوٹیا، ہار اٹھتا نہیں، ہار والا اٹھ جاتا۔ آج کل چل رہا نا صاحب، دوسرے کرے تو کرے ہم نہ نکو، بات میری بات تمہاری، انما المؤمنون اخوہ۔ کرین سے پھول کا مالا ڈالنے کی ضرورت کیا؟ وہ ایک جگہ میں دیکھا منظر، گزرتے گزرتے پوچھا یہ ہار کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ تو کسی نے جواب دیا کہ 50,000 روپے۔ وہ بھی ڈالتے بھی نہیں، وہ پھول کا ہار کرین پکڑ لو کو کھڑی تو سامنے آ کو کھڑ جا کو چل جانا، پھر وہ پھول کا ہار دوسری مرتبہ، تیسری چوتھی تو دور کی بات، دوسری مرتبہ بھی کام نہیں آتا۔ ایس مستورات میں